پہلے عشرے میں ہی سارے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا ہی مہینہ ہے یہ پہلا عشرہ میں اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں حضرت انسان پر۔ اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب۔ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں رب نے 8 دروازے بنائے۔ کتنے دروازے؟ کتنے دروازے بنائے بولو؟ فی الجنت 8 ابواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے 8 دروازے بنائے، 8 دروازے۔ ایک دروازہ نمازیوں کے لیے، دوسرا روزے دار کے لیے، تیسرا جناب زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے۔ ہر نیک عمل کرنے والا رب کی جنت میں جب داخل ہوگا اپنے ہی منتخب کردہ دروازے سے داخل ہو جائے گا۔ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، منہا باب یسمی الریان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8 میں سے ایک دروازہ جس کا نام رب نے ریان رکھا ہے۔ ریان کنو کہندے اے ریون تو بنے بروزن فالان، ریون تو بنے تو ریون کہندے اس دریا نو جس دریا دی نمی دی وجہ تو آس پاس دی زمینہ زرخیز ہوندیاں نے۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ دروازہ ہوگا، صرف اور صرف وہاں سے روزے دار داخل ہوگا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہا باب یسمی الریان، ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کا نام دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کون داخل ہوگا؟ کیا نمازیوں کے لیے اجازت ہوگی؟ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اجازت ہوگی؟ آقا کریم وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ وہ پھلدار دروازہ ہوگا، اس کے آس پاس جنت کی نہریں، جناب والا باغات، پھلوں کی جناب والا خوشبوئیں آتی ہیں، پھولوں کی خوشبوئیں آتی ہوں گی۔ آقا کریم وہ خوش نصیب کون ہوگا جو اس ریان دروازے سے داخل ہوگا؟ آقا فرماتے لا يدخلہ الا الصائمون۔ اللہ کریم نے ریان دروازہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بنا دیا۔ آقا کریم سے پوچھا حضور بتاؤ کون داخل ہوگا؟ آقا کریم فرماتے وہاں ایک ہی بندہ داخل ہوگا۔ ایک بندے سے مراد یہ کہ ایک ہی عمل والا۔ یا رسول اللہ وہ کون داخل ہوں گے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يدخل الا الصائمون، اس ریان دروازے میں کوئی بھی داخل نہیں ہو پائے گا، صرف اور صرف روزے دار وہاں سے داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ کون داخل؟ سرکار نے فرمایا ریان دروازے پہ صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کون داخل ہوگا؟ صرف روزے دار وہاں پہ داخل ہوں گے۔ فرمایا روزے دار کے سوا وہاں پر کوئی داخل ہو سکے گا نہیں۔ یہاں قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے ہر عمل پر اللہ کریم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا جناب؟ ایک نیکی کرو نا تو 10 گنا، سب تو تھوڑا ہے ہی ہے، کچھ بھی نہ لبے نا، روپیہ خرچ کرو تو 10 روپے کا ثواب لبنا ہی لبنا ہے۔ گل جو سمجھ آئے کیا؟ رکعت نفل پڑھو تو 10 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرمایا کہ ایک نیکی کرے انسان تو 10 گنا کم از کم اس کا ثواب ہے، اور بڑھ کر کتنا ہے سرکار فرماتی ہے کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے گنا؟ 700 گنا۔ کتنے گنا؟ 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان جو نیکی کا عمل کرتا ہے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی، سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا فقط انسان کا روزہ ہے
رمضان کا روزہ سرکار فرماتے ہیں یہ عمل انسان کا میرا ہے. یہ کون پہ کہندا ہے؟ اللہ. کون کہندا پیا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کہندا کہ انسان دا ہر عمل او دے واسطے نیک عمل 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک اجر و ثواب انہوں ڈبل کر کے ٹرپل کر کے جناب والا 4 گنا 5 گنا 700 گنا تک اجر و ثواب ملے گا اس کو. لیکن فرماتے الا الصوم فانه لی. اللہ اعلان پہ کر دے کہ رمضان کا روزہ او میرا ہے. او کیے فرمایا الا الصوم فانه لی. فرمایا میرے محبوب رمضان کا روزہ میرا ہے وانا اجزی بہ. اللہ خود اعلان کرتا ہے محبوب رمضان کا روزہ جب بندہ رکھے گا ایک ایک روزے کا اجر و ثواب ایک ایک روزے کا صلہ ایک ایک روزے کا بدلہ میں خدا کے لیے ہے اور اس کا بدلہ اور اجر و ثواب بھی میں خدا خود اپنی مرضی سے عطا فرما دوں گا. اگر تو پڑھو نا سرکار دا فرمان اجزی بھی کہ میں جزا دیاں گا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ کے اندر محبوبہ روزہ میرے واسطے انسان دا تیدا اجر و ثواب بھی میں اپنی مرضی سے عطا کر دیاں گا. لیکن اگر پڑھو نا اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے وانا اجزا بھی کہ رمضان کا روزہ میرا ہے انسان کا یہ عمل میرے لیے ہے اور میں پھر اس کو جزا میں دیا جاؤں گا. اجزا مجہول صیغہ پڑھو تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے میں پنجابی میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ فرماندا ہے کہ جے روزہ رکھے نا بندہ میری رضا واسطے تو ایک تو میں اپنی مرضی دا اجر و ثواب عطا کر دینا ایک معنی ہے وہ. دوسرا ہے کہ اللہ کے اندر میں خود ادا ہو جاننا ہوں خود میں اس کا ہو جاتا ہوں میں اس کو مل جاتا ہوں. یار کائنات عالم میں زندگی میں حضرت انسان مومن کو رب ذوالجلال کی رضا مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے فرمایا فإنہ لی رمضان کا روزہ میرے لیے وانا اجزی بھی میں اس کا بدلہ خود عطا کر دوں گا. یا اللہ تو اپنے بندے پہ اتنا راضی کیوں ہوا اتنی رضامندی کا اظہار کیوں اتنے بڑے بڑے انعامات میں تو صلہ کیوں عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. اللہ فرماتا ہے میرا یہ اجر و ثواب دینا حضرت انسان کے لیے بنتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی نفسانی شہوات کو اپنے کھانے پینے کو اپنی پیاس بھوک کو فقط میرے خاطر اس نے برداشت کر لیا ہے. جڑا میرے واسطے محنت کرے تکلیف برداشت کرے اللہ کے اندر پھر میں ہو ہی جاننا ہوں پھر میں اس کا ہو ہی جاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان. سرکار دو عالم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہوں گی فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی. ایک خوشی جناب والا دن کو روزہ رکھا بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی گرمی کی شدت برداشت کی شام ہونے پہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے دسترخوان پہ بیٹھ کر. آقا کریم فرماتے افطاری کے وقت حضرت انسان جو بھی رب سے مانگتا ہے رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. سرکار دو عالم فرمایا فرحت عند فطرہ ایک خوشی حضرت مومن کے روزے دار کی جناب والا افطار کرنے کے وقت خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی کیا ہے دن بھر پیاسا تھا رات کو ٹھنڈا پانی پیا دل بھی خوش ہو جاتا ہے جسم کو غذا بھی مل جاتی ہے. ایک تو افطاری کے وقت کی کیا یہ خوشی ہے. دوسری خوشی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما وہ کون سی خوشی. آقا کریم فرماتے وہ فرحت عند لقاء ربہ. دوسری خوشی جب بندہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اللہ نے وعدہ کیا تھا میں اس کا ہو جاؤں گا میں خود اس کا استقبال کروں گا میں اس کا اپنا بن جاؤں گا. جناب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری خوشی اس وقت جب مر کر اللہ کے بارگاہ میں جائے گا اللہ سے روزے دار ملاقات کر لے گا. سرکار فرماتے اس وقت ایک خوشی اللہ رب العزت حضرت انسان کو عطا فرما دیں گے. کا دی خوشی رب دے نال ملاقات دی خوشی. یار یار نال ملے تو خوش ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. صدی جناب سالاں دا بچھڑا یار ہوئے عرصے دا بچھڑا یار ہوئے جناب تے مل پوے خوشی ہوندی کہ نہیں ہوندی بولو. تو حضرت انسان گناہوں کے دلدل میں گرا ہوا تھا لادینیت اور فحاشی اور یعنی کہ دلدل میں گرا ہوا تھا. ماہ رمضان اللہ نے عطا فرما دیا روزے رکھے رات کو قیام کیا دن کو صیام کیا عبادات اور احترام جناب والا سے اپنے دامن کو جو ہے وابستہ کیا اور پھر جب فوت ہو کر رب سے ملاقات کرے گا گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا جس کا رب استقبال کرے پھر خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی.
خوشی تو ہوگی نا پھر. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے سے ملاقات کے وقت خوشی وہاں پر ہوگی. یا اللہ یا رسول اللہ اور کیا انعام ملے گا؟ فرمایا ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. سرکار فرماتے روزے دار روزہ رکھتا ہے روزے دار کے منہ کی بدبو. میں اور آپ بدبو کہتے ہیں لیکن رب بدبو نہیں کہے گا, رب بدبو نہیں کہے گا. سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں اطیب عند اللہ من ریح المسک, بدبودار جگہ میں ہم کھڑے ہوں, بدبو آ رہی ہو اور طبیعت آوازار اور تکلیف جناب والا تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہو, اچانک کستوری کی خوشبو آ جائے, مہک آ گئی خوشبو کی, چمیلی کی خوشبو آ گئی, جناب گلاب کے پھول سامنے کر دیے گئے, جب وہ خوشبو آ جاتی ہے تو بدبودار جگہ پہ کھڑے ہو کر طبیعت کی تکلیف زدہ ہونے کے وقت میں اچانک خوشبو آتی ہے, کستوری کی خوشبو آ جائے, بندہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں روزے دار روزہ رکھے, منہ کی بدبو رب کے بارگاہ میں بدبو نہیں ہوگی, کستوری سے زیادہ پاکیزہ خوشبو بن جائے گی. یہ اللہ نے انعامات عطا فرمایا, یہ برکات رمضان ہے. باقی 11 مہینے کدھر بھی نہیں آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ بندے دے منہ چکی بدبو جڑے خوشبو بن جاندی ہے. لیکن رمضان دا مہینہ ہوندا ہے, روزہ رکھدا ہے, روزے کی حالت میں اندر جناب میدا سڑدا ہے, اگ اور پہنتی ہے, تو جتنے زیادہ اگ لگے تو بدبو آنی چاہیے, جتنے زیادہ دھواں مچ جائے جناب بدبو آتی ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب میرا بندہ روزے دار ہو تو اس کی جو ہے پیٹ کی بدبو جب منہ کے ذریعے نکلتی ہے میدے کی بدبو, میں خدا کو بدبو نہیں لگتی. اطیب عند اللہ من ریح المسک, اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے. اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک بندہ روزہ رکھے تو روزے کی حالت میں نہ شور و غل مچائے, گالم گلوچ کرے, نہ کوئی ایسا ویسا, اور اپنے بیوی سے ہم بستر بھی نہ ہو, ازدواجی تعلقات بھی جو ہے نبھائے نہ. یہ رمضان کے دن کی بات ہے, رات کے وقت اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. یہ ڈھال کس لیے ڈھال ہوتی ہے؟ مجاہد جب میدان جہاد میں جاتا ہے, دشمن وار کرے, اس کے تیر کو, اس کے تلوار کے وار کو, اس کی جناب گولی کو روکنے کے لیے آگے کرتا ہے, اسے ڈھال کہا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے. یا رسول اللہ کس سے ڈھال ہے؟ فرمایا بندہ مومن گناہوں کی وجہ سے جب جہنم میں جا رہا ہوگا نا, اور ادھر زندگی میں روزے بھی ہوں گے, تو یہ رمضان کا روزہ ایسے ڈھال بن کے آئے گا, مولا اس نے میرا احترام کیا تھا, جہنم میں نہیں بلکہ اس کو جنت کا راغب بنا دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بلکہ یہاں فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ. اب روزے کی پرہیزگاری کیا ہے, احترام اور تعظیم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, پرہیزگاری اتنی ہے ماہ رمضان کی. فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. کوئی بندہ تو گالاں کٹ دے نا, کوئی تو تھپڑ مار دے, کوئی تو جناب مار دے, تو ظلم زیادتی کر دے, تو گالاں کٹ دے, تو کی کرو تو پیڑا بول دے. سرکار فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. اگر جو روزے دار کیا کہ میرا روزہ پراوا تو جو مرضی کر لے, میرا روزہ تو جو مرضی کر لے, یعنی کہ درگزر کر لے, معافی دے دے اس کو, اس کے سے انتقام نہ لے. فرمایا یہ روزے کی اہمیت اور روزے کی تعظیم اور احترام اس چیز کا نام